یہ ایک دور افتادہ پہاڑی گاؤں تھا جہاں شام ڈلتے ہی خاموشی خوف میں بدل جاتی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک اجنبی لڑکی اچانک جنگل کے کنارے ملی، سفید لباس میں، جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ کسی کو اس کا ماضی معلوم نہ تھا، مگر ارمان نے اسے دلہن بنا لیا۔ شادی کی رات لائٹوں کی روشنی میں سب کچھ خوبصورت لگ رہا تھا، مگر فضا میں عجیب سی گھٹن تھی۔ جب وہ مسکراتی تو اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے سرخی چمک اٹھتی، اور شاید اسی لمحے تقدیر نے گاؤں کا انجام لکھ دیا تھا۔ کئی برس پہلے اسی جنگل کے بیچ ایک مقدس مزار تھا، جہاں لوگ احترام سے سر جھکاتے تھے، مگر طاقت اور لالچ میں اندھے چند شکاریوں نے اسے آگ لگا دی۔ شعلے آسمان تک بلند ہوئے اور وہ کہہ لگاتے رہے۔ انہیں لگا انہوں نے صرف لکڑی اور پتھر جلائے ہیں، مگر اس آگ نے ایک روح کو بیدار کر دیا تھا۔ سرخ آنکھیں اندھیرے میں کھل چکی تھی۔ چند دن بعد گاؤں کے جانور پراسرار طور پر غائب ہونے لگے۔ لوگوں نے پہلے اسے جنگلی درندوں کا کام سمجھا، مگر ہر رات ارمان کی آنکھ اچانک کھل جاتی۔ اس کے پاس بستر خالی ہوتا اور کھڑکی ہلکی سی کھلی ہوتی۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ جنگل کی مخصوص خوشبو اندر آتی، اور دور کہیں لومڑی کی لمبی دردناک آواز گونجتی۔ ایک رات ارمان نے سچ جاننے کا فیصلہ کیا اور خاموشی سے اس کا پیچھا کیا۔ چاندنی جنگل میں چاندنی کی چادر بچھا رہی تھی۔ وہ لڑکی درختوں کے بیچ رک گئی، جیسے کسی کو پکار رہی ہو۔ اچانک اس کے پیچھے کچھ حرکت ہوئی۔ سفید لباس کے نیچے سے ایک چمکتی ہوئی دم نمودار ہوئی۔ ارمان کے قدم وہیں جم گئے، سانسیں رک گئی۔ وہ آہستہ سے مڑی اور اس کا چہرہ اب انسانی نہیں رہا تھا۔ آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح سرخ ہو چکی تھیں۔ ہوا اس کے گرد گھومنے لگی، جیسے قدرت اس کی تابع ہو۔ اس کی آواز گونجی، گہری اور خوفناک۔ میں اسی مزار کی بیٹی ہوں جسے تم لوگوں نے جلایا تھا۔ اسی لمحے ارمان کو سمجھ آ گیا کہ اس کی شادی محبت نہیں، انتقام تھی۔ اگلی صبح سب
سب سے بوڑھا شکاری اپنے گھر میں مردہ پایا گیا۔ اس کے جسم پر ایک خراش تک نہ تھی، مگر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں، جیسے اس نے موت کو سامنے دیکھا ہو۔ گاؤں والوں نے اسے قدرتی موت سمجھنے کی کوشش کی، مگر رات کو ہر دروازے کے باہر سایہ دکھائی دینے لگا اور انتقام نے پہلا قدم اٹھا لیا تھا۔ دہشت کی لہر دوڑ گئی اور لوگ شام سے پہلے دروازے بند کرنے لگے۔ بچے ماں کی گود میں سمٹ جاتے اور مرد باہر نکلنے سے اتراتے تھے۔ ہر سایہ کسی آفت کا اشارہ لگتا تھا۔ لالٹین کی مدھم روشنی دیواروں پر عجیب شکلیں بنانے لگی۔ لوگ سرگوشیوں میں دلہن کا ذکر کرتے اور جنگل پہلے سے زیادہ قریب محسوس ہونے لگا۔ ارمان کے ذہن میں ماضی کے مناظر بار بار ابھرنے لگے۔ وہ بھی ان شکاریوں کے ساتھ تھا جب مزار جلایا گیا تھا۔ اس نے آگ لگائی تھی اور ہنسا بھی تھا۔ اب ہر شعلہ اسے اپنے دل میں جلتا محسوس ہوتا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ یوکی کا انتخاب اتفاق نہیں تھا، وہ اس گناہ کی سب سے بڑی سزا تھا۔ ایک رات یوکی جنگل کے بیچ کھڑی ہو کر عجیب رسم ادا کرنے لگی۔ زمین کے گرد سرخ دائرہ چمکنے لگا، درخت جھکنے لگے جیسے احترام کر رہے ہوں۔ ہوا رک گئی اور خاموشی بھاری ہو گئی۔ اس کی آواز نامعلوم زبان میں گونج رہی تھی اور قدرت اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بال گر گیا۔ اس نے سب کچھ مان لیا، اپنی غلطی، اپنی خاموشی اور اپنا گناہ۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور آنسو زمین پر گر رہے تھے۔ اس نے کہا وہ سزا قبول کرے گا، مگر یوکی کی آنکھوں میں صرف خاموش دکھ تھا۔ انتقام اور محبت کے بیچ جنگ جاری تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور گرج چمک شروع ہو گئی۔ گاؤں کے گھر ہلنے لگے جیسے زمین ناراض ہو۔ ہر شکاری کو اپنے کیے کا احساس ہونے لگا۔ لومڑیوں کی آوازیں چاروں طرف گونج رہی تھیں۔ طوفان نے گاؤں کو گھیر لیا اور بدلہ اپنے عروج پر اب پہنچ گیا تھا۔ ایک
सब शिकारी अपनी पुरअसरार मौत मर गए। आखिरी शिकारी चीखता हुआ जंगल की तरफ भागा, मगर दरख्तों के बीच सुर्ख आंखें उसका इंतजार कर रही थीं। उसकी चीख रात में गूंजी और फिर खामोशी छा गई। गांव पर मौत की खामोश चादर फैल गई। यूकी का इंतकाम मुकम्मल होने के करीब था। अब सिर्फ अरमान बाकी रह गया था। यूकी उसके सामने खड़ी थी, ताकतवर मगर जख्मी दिल के साथ। वो उसे देख रही थी, जैसे फैसला कर रही हो। उसकी आंखों में नफरत कम और दुख ज्यादा था। वो बदला ले चुकी थी, मगर दिल अब भी बेचैन था। एक आखिरी इंतखाब बाकी था। अरमान ने आंखें बंद करके अपनी जान पेश कर दी। चांद उस मंजर का गवाह था। हवा रुक गई, जैसे वक्त ठहर गया हो। यूकी ने हाथ उठाया और सुर्ख रोशनी फैल गई। हर चीज सख्त हो गई और अब फैसला होने वाला था। मगर यूकी ने उसे मारा नहीं। अरमान ने अपनी आंखें बंद की और रोशनी मद्धम हो गई। इंतकाम मुकम्मल हो चुका था। गांव ने कीमत अदा कर दी थी। अरमान को जिंदा छोड़ दिया गया ताकि वो सच के साथ जिंदा रहे। कभी कभी जिंदा रहना सबसे बड़ी सजा होता है। सुबह हुई तो यूकी कहीं नजर न आई। सिर्फ जमीन पर लोमड़ी के कदमों के निशान थे। जंगल ने उसे वापस अपनी आगोश में ले लिया था। गांव खामोश खड़ा था और हवा में एक उदास सुकून था और एक कहानी जो कभी खत्म न होगी। वक्त गुजरता गया और गांव वीरान हो गया। घर टूट गए, दरवाजे गिर गए और यादें मिट गईं। लोग इस जगह का नाम लेने से भी डरते थे। कहते हैं रात को वहां रोशनी चमकती है। सुर्ख आंखें अब भी नजर आती हैं और जंगल अब भी इंतजार कर रहा है। कहते हैं हर चांदनी रात को वो दुल्हन दोबारा दिखाई देती है। सफेद लिबास में जंगल के किनारे खड़ी हुई, उसकी आंखें अंधेरे को चीरती हैं। वो इन लोगों का इंतजार करती है जो कुदरत का एहतराम भूल जाते हैं। इंतकाम उसके लिए नफरत नहीं, इंसाफ है और उसकी कहानी एक वार्निंग है जो आज भी जिंदा है और यहीं
ختم ہوتی ہے فاکس برائٹ کی انتقام کی وہ داستان جو ہر سننے والے کے دل میں خوف کی ایک خاموش لکیر چھوڑ جاتی ہے۔